کیا ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں بھارت نے ایک مرتبہ پھر کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے جس سے 13 سالہ بچی شہید ہو گئی ہے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ آپ کو بتائیں آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ گولہ باری اور فائرنگ سے نواحی گاؤں مینسر کی 13 سالہ اقرا شبیر شہید ہو گئی ہے جبکہ اقرا کی والدہ اور 12 سالہ بھائی بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دشمن نے امن مخالف کارروائی گزشتہ رات کی، تاہم پاک آرمی نے بھرپور جوابی اقدام کرتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم ڈھاتے ہوئے 3 نہتے نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ غازی فوج نے علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی۔ ادھر ضلع بڈگام اور سوپور میں بھی کاظم فوج نے دہشت گردی کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں پاکستان میں آج رواں سال کا پہلا سورج گرہن اختتام پذیر ہو گیا ہے اور مختلف شہروں میں اس کے نظارے بھی دیکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں سورج گرہن کا عمل آج صبح 9:26 پر شروع ہوا جو 11 بجے کے بعد عروج پر پہنچا تھا۔ سورج گرہن کے دوران کراچی سمیت لاڑکانہ اور سکھر میں رنگ آف فائر کا نظارہ دیکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سورج گرہن کا آغاز آج صبح 9:26 پر ہوا جو کہ 11 بجے کے بعد عروج پر پہنچا تھا جبکہ مکمل اختتام دوپہر 12:40 پر ہو گیا۔ بلیٹن میں افسوسناک خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں جامعہ بنوریہ کے اور مشہور عالم دین مفتی محمد نعیم انتقال کر گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مفتی نعیم کے بیٹے مفتی نعمان کا کہنا ہے کہ عالم دین مفتی محمد نعیم چل بسے ہیں۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور اسپتال لے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مفتی نعیم کئی روز سے علیل تھے۔ مفتی نعیم کی میت جامعہ بنوریہ منتقل کر دی گئی ہے جبکہ ان کا نماز جنازہ اتوار کو نماز عصر کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ملک میں کرونا سے مزید 119 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 3501 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کی مزید 4951 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ مریض 1,76,617 ہو گئے ہیں جبکہ اب تک کرونا سے متاثرین کی تعداد 67,892 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کا پھیلاؤ نہ رک سکا جبکہ ملک بھر میں کیسز اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 119 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3,501 ہو گئی ہے۔ کرونا کے مزید 4,951 کیسز سامنے آ گئے ہیں جس سے مریض 1,76,617 تک پہنچ گئے ہیں۔ کرونا کے سب سے زیادہ کیسز سندھ میں 67,353 ہیں جبکہ پنجاب میں 65,739، خیبر پختونخوا میں 21,444، ادھر بلوچستان میں 9,328 جبکہ اسلام آباد میں 10,662، گلگت بلتستان میں 1,278 اور آزاد کشمیر میں 813 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں ملتان میں میپکو نے بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس سے معمولاتی زندگی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس کا سامان جلنے پر گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں ہی دوہری اذیت میں شکار ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں میپکو کے گھریلو اور کمرشل صارفین کی تعداد 58 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جن کے لیے روزانہ 2,900 میگا واٹ بجلی درکار ہے، لیکن میپکو نے گرمی کی شدت کے باعث گرڈ اوورلوڈ ہونے پر شٹ ڈاؤن کو جواز بنا کر شہری علاقوں میں 4 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے جس سے معمولاتی زندگی متاثر ہونے اور کاروبار زندگی مفلوج ہونے پر میپکو صارفین انتہائی پریشان ہیں۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وفاقی وزارت تعلیم نے اسکول کھولنے کے حوالے سے صوبوں سے تجاوزات طلب کر لی ہیں۔
حتمی فیصلہ 2 جولائی کو بین صوبائی وزراء کی کانفرنس میں کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت اسکول کھولنے سے متعلق صوبوں سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں، جبکہ اسکول ابتدائی طور پر ٹرائل کی بنیاد پر کھولنے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صوبوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 23 جون تک تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اپنی تجاویز بھجوا دیں، جبکہ طلباء اور اساتذہ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے تمام اقدامات کا پلان بھی کیا گیا ہے۔ وفاق نے 2 جولائی کو بین صوبائی وزراء کانفرنس بھی طلب کر لی ہے، جبکہ کانفرنس میں سکولز کھولنے یا مزید بند رکھنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مونسون سیزن سے قبل اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ حکام کو پیش کی حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ صوبائی ادارے کو ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو ابھی سے مانیٹر کیا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے موسم کے بارے میں معلومات کا حصول یقینی بنایا جائے، جبکہ ضروری مشینری اور آلات مکمل فنکشنل ہونے چاہیے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی محکمے آپس میں قریبی رابطہ رکھ کر کام کریں، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں ہر طرح سے پوری رکھی جائیں۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 67ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وہ 1988 میں بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 1998 میں بے نظیر کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، جبکہ 2007 میں بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں خودکش دھماکے میں جہاں بحق ہو گئی تھیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کے گھر پیدا ہوئیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جبکہ ابھی تعلیم مکمل ہی کی تھی کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا۔ والد کو پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو کو نظر بندی اور جلا وطنی کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ خبر یہ ہے کہ لندن میں چاقو حملے میں 3 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ واقعہ مشرقی لندن کے علاقے ریڈنگ میں پیش آیا ہے، جبکہ چاقو بردار شخص نے پارک میں کھڑے افراد پر حملہ کیا، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق ملزم کا تعلق لیبیا سے ہے، جبکہ لندن پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ تم بھی اسی طرح اچھا کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔